اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر وآت كل ذي حق حقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کی لا تعداد نعمتوں میں سے ایک نعمت رشتہ داری بھی ہے۔ باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، خاوند کا رشتہ، چچی اور تائی کا رشتہ، خالہ اور پھوپھی کا رشتہ، ممانی کا رشتہ، یہ تمام رشتے اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رشتوں کی قدر و قیمت انسان ان لوگوں سے جا کر پوچھے جو پردیس کے اندر وقت گزارتے ہیں۔ جب بیمار ہو جاتے ہیں، رشتہ دار قریب نہیں ہوتے تو کوئی دوائی دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس تکلیف اور غم کو دور کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر اچانک کوئی حادثہ غم آ جاتا ہے تو کوئی ہنسانے والا بھی نہیں ہوتا۔ اور جس انسان کے قرب و جوار کے اندر رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، جب بھی انسان کے اوپر کوئی تکلیف، مصیبت، غم آتا ہے تو سب سے پہلے دکھ کی اس گھڑی کے اندر رشتہ دار موجود ہوتے ہیں۔ رشتوں کی قدر و قیمت ہمیں انبیاء کرام کی زندگیوں سے ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور نمائندہ بنایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دیکھا، وہ بچڑے کی پوجا کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام غصے کے اندر آ کر اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ موسیٰ کو جلال آ چکا ہے، موسیٰ غصے کے اندر آ چکے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ مجھے چھوڑ دیں، موسیٰ آپ مجھے چھوڑ دیں، کلیم اللہ آپ مجھے چھوڑ دیں، بلکہ ہارون علیہ السلام نے اس وقت ایک رشتہ یاد کروایا، یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے موسیٰ، جس ماں کا تو بیٹا ہے اسی ماں کا میں بھی بیٹا ہوں۔ موسیٰ، جس ماں کی گود کے اندر تو کھیلتا رہا اسی ماں کی گود کے اندر میں بھی کھیلتا رہا۔ موسیٰ، جس آنگن کے اندر تو نے تربیت پائی ہے اسی آنگن اور صحن کے اندر میں نے تربیت پائی ہے۔ اگر میرا لحاظ نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں، کم از کم ماں کے رشتے کا لحاظ کر لو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ماں کا رشتہ یاد کروایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس رشتے کا اتنا لحاظ رکھا کہ ماں کا نام سامنے آتے ہی اپنے بھائی کی داڑھی کو چھوڑ دیا۔ رشتوں کی اہمیت کو انبیاء کرام سمجھتے تھے، تو رشتے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس طرح شیشے کا گلاس ہوتا ہے، کانچ کی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ایک نازک چیز ہوتی ہے،
اگر آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو رشتے بھی شیشے کی طرح نازک ہو چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر رشتے ختم ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، چنانچہ گھروں کے اندر چچا اور بھتیجے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن عظیم الشان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھیں گے، شریعت مطہرہ کی تعلیمات سامنے ہوگی، تو رشتوں کی اہمیت کو پہچاننا، ان پہ عمل کرنا، تعلقات کو نبھانا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفلی نماز سے زیادہ افضل ہے، نفلی روزے سے زیادہ افضل ہے، نفلی صدقات سے زیادہ افضل ہے، نفلی عمرے سے افضل ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو نبھا کر رکھنا یہ نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقات سے زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی بندہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، کوئی اشراق اوابین کے نوافل نہیں پڑھتا، کوئی صلاۃ الحاجت کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تعلقات کے اوپر تمام نوافل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ آج کے دور کے اندر رشتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ میاں بیوی کے درمیان دوری کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ والدین اولاد کے درمیان دوری کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اگر قرآن عظیم الشان کی تمام آیات اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر اس کا نچوڑ نکالا جائے، لب لباب نکالا جائے، مکھن نکالا جائے، تو اس کی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ جو بندہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے تو رشتہ داری کو نبھانا اس بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے جوڑ کا کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے کبھی بھی توڑ کا کردار ادا نہیں کیا۔ جن کو اللہ نے خاندان کے اندر بڑا بنایا ہے، جن کو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، میں ان سے ایک درخواست کروں گا، میری ایک عرض ہوگی کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ برادری کے اندر، خاندان کے اندر، دوستوں کے اندر، رشتہ داروں کے درمیان پیدا ہو جائے کہ گھر ٹوٹ رہا ہو، وہ بندہ بیچ کے اندر داخل ہو کر ان کی صلح کروا دے۔ یہ صلح کا عمل، یہ جوڑ کا کردار اللہ کو اتنا پسند ہے کہ شریعت مطہرہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن میاں بیوی کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، آپس میں نفرتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، کوئی بندہ میاں بیوی کی صلح کروانے کے لیے اگر جھوٹ بولتا ہے تو شریعت مطہرہ اسے اجازت دے دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے، آپ نے مسجد نبوی کے اندر 2 نفل ادا فرمائے۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ میرے پیغمبر کی بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں نرینہ بچے دنیا سے جا چکے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بیٹی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے تو فاطمہ غم زدہ اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ کیا ہوا، پریشان کیوں ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ابو جان، میرے خاوند علی مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے جا چکے ہیں، ناراضگی کی حالت میں گھر سے چلے گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، علی کو میں ابھی تلاش کر کے لے کے آتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا بیٹی فاطمہ میرے ساتھ گھر چل، علی سے بات میں نمٹا جائے گا۔ پیغمبر کو پتہ تھا کہ جہاں بیٹی دی ہوتی ہے تو وہاں جوڑ کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، وہاں گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، گھر کو آباد کرنا ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ یہ دنیا کا نرالا سسر ہے، انوکھا سسر ہے جو اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے۔ میرے پیغمبر مدینہ کی گلیوں میں تلاش کرتے کرتے جب مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو علی مسجد نبوی کے صحن کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ایک چادر تہبند کے طور پہ باندھی ہوئی تھی،
جسم کا اوپر والا حصہ بالکل ننگا تھا، جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علی کے پاس کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، قم یا ابا تراب، او مٹی پہ سونے والے اب تو کھڑا ہو جا، تجھے محمد خود جگانے کے لیے آیا ہے، محمد تجھے خود اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت علی فرماتے کہ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے والضحیٰ والا چہرہ تھا، چمکتا دمکتا روشن چہرہ تھا۔ میں پریشان ہو گیا، ڈر گیا کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری کلاس لیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں ڈانٹا۔ آپ نے فرمایا، علی تو اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا، آپ اس کے اندر ناراضگی ہو گئی، علی آ میں تمہاری صلح کروا دیتا ہوں، علی آ میں تجھے گھر چھوڑ کے آتا ہوں، علی تو خود اپنی مرضی سے آیا تھا، لیکن میں دو جہاں کا سردار تجھے تیری بیوی کے پاس چھوڑ کے آؤں گا۔ میرے پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر آپ گھر تشریف لے گئے۔ ایک طرف بیٹی فاطمہ کو بٹھایا اور دوسری طرف اپنے داماد علی کو بٹھایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب سے پہلے علی کو ڈانٹ سکتے تھے، علی کو سمجھا سکتے تھے۔ علی آپ کا شاگرد بھی ہے، علی آپ کا تربیت یافتہ بھی ہے، علی نے آپ کے پاس پرورش پائی ہے، لیکن پیغمبر نے سب سے پہلے علی کو نہیں سمجھایا، بلکہ سب سے پہلے اپنی لخت جگر کو سمجھایا، سب سے پہلے اپنی بیٹی کو سمجھایا۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی خاتون جنت کو سمجھا کر قیامت تک کے لیے دنیا کے سسر اور ساس کو سبق دے دیا۔ اگر بیٹی اور داماد کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو جائے تو سب سے پہلے بیٹی کو سمجھانا چاہیے، اگر بیٹے اور بہو کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہیے، بہو کو بات کے اندر سمجھانا چاہیے۔ جو پیغمبر کے اس طریقے کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ اس گھر کو خوشیوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی فاطمہ کی طرف دیکھا اور بیٹی فاطمہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، بیٹی فاطمہ جب تک تو میرے گھر کے اندر تھی، میرے پورے گھر کی چار دیواری کی رحمت تھی، میری عزت ناموس آبرو تھی۔ بیٹی فاطمہ جب میں نے تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دیا، اب تو علی کی عزت بن چکی ہے، اب تو علی کی آبرو بن چکی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، بیٹی فاطمہ اگر تو میرے پاس اس حال میں چل کے آئی کہ علی تجھ سے ناراض تھا، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ بیٹی فاطمہ اگر تو دنیا سے اس حال میں گئی کہ تیرا خامن تجھ سے ناراض تھا، میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اتنا شدید جملہ اپنی بیٹی کو ارشاد فرمایا۔ ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا باپ جو اپنی بیٹی کو یہ جملے کہہ سکے کہ بیٹی میں نے اس گھر کے اندر تجھے بھیجا ہے، اب تو نے مرتے دم تک اس گھر کو سنبھالنا ہے، تو نے اس گھر کے اندر زندگی گزارنی ہے، اس گھر کے اندر سے تیری شکایت نہیں آنی چاہیے۔ اور جہاں والدین بچیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جہاں پیچھے سے بچیوں کی سپورٹ کی جاتی ہے، تو پھر بچیاں کہہ دیتی ہیں اگر تو نے کوئی جملہ کہا میں ابو کو فون کر دوں گی، بھیا کو فون کروں گی، مجھے آ کے لے جائیں گے۔ اگر اس طریقے سے بچیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، وہ بچیاں اگلے گھر کو کیسے آباد کر سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا سے گئی میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑ لیے، ابو جان آج کے بعد اپنے خاوند کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی، آپ مجھے پلیز معاف کر دیجئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جا بیٹی فاطمہ تو نے معافی مانگ لی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر میرے پیغمبر نے علی کی طرف دیکھا، جو ہی علی کی طرف دیکھا تو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا بیٹیوں کے دکھ بہت بڑے ہوتے ہیں، بیٹیوں کے غم بہت بڑے ہوتے ہیں، بیٹیوں کے غم ماں باپ ہی بہتر جانتے ہیں، ماں باپ کے علاوہ بیٹیوں کے دکھوں کو کوئی جان نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام نے علی کی طرف دیکھا، پھر علی کی طرف دیکھ کے فرمایا علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی فاطمہ میری ختیجہ کی آخری نشانی ہے۔ علی جب کوئی فاطمہ کا دل دکھاتا ہے تو یوں سمجھ لو محمد کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ علی اگر تو آج کے بعد میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا تو یوں سمجھ لے تو نے فاطمہ کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو نے حسین کی اماں کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو نے حسن کی اماں کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ تو نے پیغمبر کے دل کو تکلیف
تکلیف پہنچائی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اس انداز میں علی کو سمجھایا تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، میں آج کے بعد فاطمہ کو ناراض نہیں کروں گا، آج کے بعد فاطمہ کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علی کو بھی معاف فرما دیا۔ پیغمبر نے اس طریقے سے گھروں کے اندر ازدواجی زندگی کے اندر جوڑ کا کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہم بھی اسی پہلو کے اوپر، اسی طریقے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ ہمارے تمام گھروں کو اور رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ گھروں اور رشتوں کے ٹوٹنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر بندہ اپنا حق تو مانگتا ہے لیکن دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر خاوند اپنی بیوی سے حق مانگتا ہے، ساس اپنی بہو سے حق مانگتی ہے، نند اپنی بھابھی سے حق مانگتی ہے، جٹھانی درانی سے اپنا حق مانگتی ہے، بہو اپنی ساس سے اپنا حق مانگتی ہے، لیکن جب دوسروں کا حق ادا کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت ہم زیرو ثابت ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ اپنا حق مانگے تو دوسروں کا حق بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب ہم دنیا کے اندر اپنے گھروں کی چار دیواری کے اندر دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر الفت اور محبت کو پیار پروان چڑھا دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کے علیحدہ علیحدہ حقوق بیان فرمائے، ماں کے حقوق علیحدہ بیان فرمائے، خاوند کے حقوق علیحدہ بیان فرمائے، بیوی کے حقوق علیحدہ بیان فرمائے، مزدوروں کے حقوق علیحدہ بیان فرمائے، ہر چیز کے حقوق بیان کر دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کر لے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو بیوی دنیا سے اس حال میں گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اللہ اس کے اوپر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور تیسری حدیث کے اندر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بیوی 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ اس بیوی کے اوپر جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ ایک دروازے کی بات نہیں کی، 2 دروازوں کی بات نہیں کی، 8 دروازوں کی بات کی ہے۔ اور یہ 8 دروازے کس شخصیت کے لیے کھولے جائیں گے؟ دنیا اس شخصیت کو ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پہ آئے گا، اللہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اگر بیوی اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اللہ اس عورت کے اوپر بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ رشتوں اور گھروں کے ٹوٹنے کا تیسرا سبب یہ ہے کہ گھر کے اندر جو سربراہ ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ گھر کا پورا نظام میرے مزاج کے مطابق چلے۔ سرپرست سسر کی شکل میں ہو سکتا ہے، خاوند کی شکل میں ہو سکتا ہے، بیوی کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ جو بھی سرپرست اپنے مزاج کو اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، وہ گھر سکون کے ساتھ کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہر چیز کو مختلف بنایا۔ اس وقت جتنے بھی حضرات موجود ہیں، کسی کی شکل دوسرے کے ساتھ ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ مزاج ملتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ طبیعتیں ملتی ہیں؟ نہیں ملتی۔ اللہ نے آواز مختلف بنائی، لہجے مختلف بنائے، بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز مختلف بنایا، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر سب سے مستند جو دستخط ہے وہ اس انگوٹھے کے ہے۔ جب تک بندہ انگوٹھا نہیں لگاتا، کاغذی کاروائی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی۔ پوری دنیا کے اندر تقریباً 6 ارب انسان بستے ہیں۔ 6 ارب انسانوں کے اس انگوٹھے کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ انگوٹھے کے اندر جو لکیریں پائی جاتی ہیں، ایک بندے کی لکیر دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ جب اللہ نے لکیروں کو مختلف بنایا، اللہ نے مزاج کو مختلف بنایا، طبیعتوں کو مختلف بنایا، اسی طرح اللہ نے گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک دوسرے کے مزاج کو مختلف بنایا ہے۔ اور یہ مزاج کا اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مزاج کا اختلاف انبیاء کے اندر پایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلالی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے کے اوپر غصہ آیا، مکہ مارا، دنیا سے روانہ کر دیا۔ غصے کے اندر آ کر بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام
السلام کو دیکھتے ہیں، ان کا جو مزاج تھا وہ جمالی تھا۔ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بندہ میرے ایک ہاتھ پہ تھپڑ مارے گا میں دوسرا ہاتھ بھی پیش کر دوں گا۔ یہ مزاج کا اختلاف صحابہ کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ بدر کے جب قیدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب کو معاف کر دیا جائے۔ عمر کی طبیعت کے اندر جلال تھا، عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ معاف نہ کریں، بلکہ جو بندہ جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دے تاکہ رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے۔ یہ مزاج کا اختلاف انبیاء کے اندر، مزاج کا اختلاف صحابہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اگر مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو اس کے اوپر صبر کر لیا کرے۔ صبر کرنے والا محروم نہیں ہوتا، اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ صبر کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں کے گروہ نے کہا کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، کسی نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی ہے، حالانکہ اللہ نے سورۃ الاخلاص کے اندر فرمایا لم یلد ولم یولد، میری تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو جب یہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں تو اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، میں اگر چاہوں ان لوگوں کے اوپر آسمان گرا سکتا ہوں، اگر چاہوں تو زمین کو پھاڑ سکتا ہوں، میں پہاڑ کو گرا سکتا ہوں، لیکن میں ان لوگوں کے توبہ کے انتظار میں ہوں۔ جو لوگ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں اللہ ان کو روزی دیتا ہے، اللہ صبر کر لیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کی باتوں کو ماننے والے، اگر گھر کے اندر مزاج کے خلاف کوئی بھی بات یا کام ہو جائے تو صبر کر لیا کرے، اللہ اس پر بھی ہمیں جنت عطا فرما دیں گے۔ ایک شخص تھا جو رنگ کا کالا تھا، لیکن اللہ نے اس کو جو بیوی عطا فرمائی وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، چاند کا ٹکڑا تھا۔ جب خامد ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوا تو بیوی اپنے خامد کو دیکھ کے مسکرا پڑی۔ خامد نے بیوی سے کہا کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو بیوی نے اپنے خامد سے کہا کہ جب تو مجھے دیکھتا ہے کہ اللہ نے تجھے حور پری بیوی عطا فرمائی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوگا کہ اللہ نے کتنی خوبصورت حسین و جمیل بیوی عطا فرمائی، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں تو میں آپ کو دیکھ کے صبر کر لیتی ہوں کہ اللہ نے میرے مقدر کے اندر جو لکھا تھا، ماں باپ نے میری جہاں پہ شادی کر دی میں نے اسی کو پسند کر لیا، آپ مجھے دیکھ کے شکر کرتے ہیں، میں آپ کو دیکھ کے صبر کرتی ہوں۔ شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔ کتنے آسان لفظوں کے اندر سمجھا دیا کہ اللہ نے ہم دونوں کو جنتی بنا دیا ہے۔ گھروں اور رشتوں کے ٹوٹنے کا اگلا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے برداشت ختم ہو چکی ہے۔ جس بندے کو دیکھ تھوڑی سی بات کے اوپر غصہ آئے گا تو زبان سے اول فول بکنا شروع کر دے گا، میں یوں کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر دوں گا۔ جب برداشت ہمارے اندر نہیں ہوگی تو گھر کا نظام چلانا ہمارے لیے آسان ہوگا؟ جس بندے کے اندر برداشت پائی جاتی ہے اللہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اللہ فرماتے ہیں جو برداشت کو پی جاتے، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، میں ان کو اپنے محبوب بندوں کی جماعت میں شامل کر لیتا ہوں۔ برداشت اللہ کو علیحدہ پسند ہے، اور جو برداشت کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے علیحدہ محبت فرماتے ہیں۔ گھروں اور رشتوں کے ٹوٹنے کا آخری سبب وہ یہ کہ آج کے دور میں ہمارا زبان کے اوپر کنٹرول نہیں رہا۔ جس بندے کو زبان کے اوپر کنٹرول مل جاتا ہے وہ اپنے گھر کے نظام کو بآسانی چلا سکتا ہے۔ چند دن پہلے ایک علاقے کے اندر بیان کے لیے جانا ہوا تو وہاں ہمارے جو میزبان تھے تو اس نے مجھے بتلایا کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر میاں بیوی شادی کو چند مہینے ہوئے تھے، رات کے وقت وہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ ڈرامے کے اندر کوئی ایسا سین آیا کہ خاوند نے اپنی بیوی کو غصے کے اندر آ کے کہا جا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی۔ اب میاں بیوی اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے، خاوند کو زبان کے اوپر کنٹرول نہیں تھا، حتیٰ کہ اس سین کو دیکھتے ہوئے اپنی بیوی کی ران پہ ہاتھ مار کے کہا جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی۔ اس سین کو دیکھتے ہوئے اس بندے نے اپنے گھر کے نظام کو برباد کر دیا۔ اگر زبان پہ کنٹرول ہوتا، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے والا ہوتا تو کبھی بھی اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر طلاق کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ اس لیے جس بندے کا زبان کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے وہ مرتے دم تک اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی اور خوشی کی زندگی گزارتا ہے۔
ہم شریعت مطہرہ کی تعلیمات کیسے حاصل کر سکتے ہیں، حقوق کیسے ادا کر سکتے ہیں، مزاج اپنے کیسے درست کر سکتے ہیں، برداشت ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اگر ہم کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق بنا لیں، کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی صحبت کی وجہ سے ہمیں یہ تمام تر نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ جو بندہ کہتا ہے مجھے بے جا غصہ آتا ہے، غصے کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، کسی اللہ والے کی صحبت میں چند دن گزارے، رابطہ مضبوط کرے، مستقل رابطے کے اندر رہے، اللہ تعالیٰ اس کے غصے کو اعتدال کے اوپر لے آئیں گے۔ جو کہتے ہیں میرے اوپر ہر وقت نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات کا تسلط ہوتا ہے، وہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق بنائے، اللہ والے کی صحبت میں رہے، اللہ شیطانی تسلط سے اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ آخری بات کہہ کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے زبان کے اندر اتنی فصاحت عطا فرمائی تھی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسی شخصیت بھی ان کی صحبت میں جایا کرتی تھی۔ حضرت عبید کے دور میں ایک عورت تھی جس کو اللہ نے معمولی حسن و جمال عطا فرمایا تھا، وہ ایک مرتبہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ خاوند جب بیوی کے قریب آیا تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ میرے پاس جو حسن و جمال ہے، کیا دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو میرے حسن کو دیکھے اور فدا نہ ہو؟ خاوند نے کہا کہ ہاں، ایک شخصیت عبید بن عمیر کی ہے، اگر وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ لے تو آپ کے اوپر فدا نہیں ہوں گے۔ بیوی نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ تو میرے الٹے ہاتھ کا کام ہے، میں ان کو اسیر محبت بنا سکتی ہوں، اپنی محبت کے جال میں گرفتار کر سکتی ہوں، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو۔ خاوند پتہ نہیں کس سوچ میں تھا، بیوی کو اجازت دے دی۔ بیوی نے اپنے چہرے کو سنوارا، سجایا، برقعے کے اندر ملبوس ہو کر حضرت عبید کی مجلس کے اندر پہنچی، پیغام بھیجا حضرت میں نے تنہائی کے اندر آپ سے بات کرنی ہے۔ حضرت تنہائی کے اندر چلے گئے، اس خاتون نے مسئلہ پوچھنا شروع کیا اور مسئلہ پوچھنے کے دوران اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا۔ جب چاند جیسا خوبصورت چہرہ عبید کے سامنے آیا، آپ نے نظروں کو فوراً جھکایا اور فرمایا خدا کی بندی، اللہ سے ڈر، کیا حسن کی نمائش کرنا، حسن و جمال کے جلوے دکھانا تیرے لیے جائز ہے؟ وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی حضرت میں آپ کے اوپر فدا ہو چکی ہوں، آپ میری خواہش کو پورا کر دیں۔ حضرت عبید نے فرمایا خدا کی بندی، میں درس حدیث دے رہا تھا، تو مجھے دعوت گناہ دینے کے لیے آئی ہے، خوف خدا کر۔ اس عورت نے بار بار منت سماجت کی تو حضرت عبید نے فرمایا پہلے میرے 5 سوالات کا جواب دے دے، پھر میں تیری دعوت کے اوپر غور کروں گا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، جب موت کا فرشتہ تیری روح نکالنے کے لیے آئے گا کیا اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ اس خاتون نے کہا نہیں۔ فرمایا دوسرا سوال یہ ہے، مرنے کے بعد جب تجھے قبر کے اندر رکھا جائے گا، میں بھی تیری قبر کے اندر آ جاؤں، کیا اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا تیسرا سوال یہ ہے، جب تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، اللہ تیری زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب لے رہے ہوں گے، کیا اس وقت گناہ کرنا اچھا لگے گا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا چوتھا سوال یہ ہے، جب اللہ نامہ اعمال تقسیم کرے گا اس وقت گناہ کی رغبت ہوگی؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا پانچواں سوال یہ ہے، جب اللہ پل صراط کے اوپر سے گزارے گا جو بال سے باریک تلوار سے تیز نیچے جہنم ہے، کیا اس وقت یہ گناہ اچھا لگے گا؟ اس عورت کا سر جھک گیا حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ حضرت عبید کی مختصر صحبت اور جامع نصیحت کا اس عورت کے اوپر اتنا اثر ہوا، وہ روتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی، حتیٰ کہ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو خاوند نے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا او خدا کی بندی، جب تو گئی تھی تیری آنکھوں میں چمک تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی، تیری چال کے اندر قیامت پائی جاتی تھی، اب تو روتے ہوئے داخل کیوں ہوئی ہے؟ تو بیوی نے روتے ہوئے خاوند کی طرف دیکھ کے کہا اگر مرد اتنے نیک ہو سکتے ہیں ہم عورتیں نیک کیوں نہیں بن سکتی؟ اگر مرد متقی بن سکتے ہیں ہم عورتیں پرہیزگاری کی زندگی کیوں نہیں گزار سکتی؟ یہ آزاد خیال کا مالک خاوند بعد میں کہا کرتا تھا لوگوں مجھے کس بندے نے مشورہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو ایک اللہ والے کی مجلس کے اندر بھیج دوں؟ جب تک ان کے پاس نہیں گئی تھی اس سے پہلے ہر شب زفاف ہوا کرتی تھی، ان کی صحبت میں جانے کے بعد اب میری بیوی کی ہر شب عبادت بن چکی ہے۔ میری بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے ایک اللہ والے کی صحبت نصیب ہوئی، اس مختصر صحبت نے میری بیوی کو عابدہ زاہدہ بنا دیا۔ اولیاء اللہ کی صحبت کی بدولت بندہ نیک بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔